وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں، یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے، وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا، وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے صحابہ کو ڈیلی معاملات بتا رہے ہیں، ایون جو حکم دے رہے تھے ایکسیپشن کے بغیر، وہ دین ہے. اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے، وحی کا، جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے، بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں، حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے. سو دس واز دا فرسٹ ڈاؤٹ. سیکنڈ ڈاؤٹ از میکنگ اٹ ویری بریف اینڈ شارٹ، کہ لوگ کہتے ہیں اونلی قرآن از انف فار اس، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دیکھا کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شک قمر، یعنی مون کے 2 حصوں میں ٹوٹنا اور وہ سارا، آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں، یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھولے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں، اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں، ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ، ایز اے میریکل اٹ سیلف. جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سائنٹیفک میریکلز، قرآن کے لنگوسٹک میریکلز، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ اس ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں. تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعنی کتاب تو قرآن ہے، تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ، مفسرین، ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے، کہ فرام دس حکمہ مینز حدیث. اسی طرح سے قرآن میں آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے آنے والی جنریشنز پہ نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی ان کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے. یہاں پہ جب کتاب اور حکمت کٹھے آتے ہیں تو دس مینس کتاب از قرآن اینڈ حکمہ مینس حدیث، اور یہ تمام صحابہ ہی سمجھا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ آج انفارچونیٹلی 21st سینچری میں آ کے سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹیڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹیڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 9. تو بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں پہ ذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرائمریلی تو قرآن کا ذکر کیا، لیکن سیکنڈری طور پہ حدیث کا ذکر بھی کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیا، چلیں
میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور صرف قرآن کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہاؤ کین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈز فرام اس کہ تم رسول کو فالو کرو، رسول کی سنت پہ چلو، جب رسول کی سنت اور حدیث پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں ایک رول ماڈل ہے، تم یار ڈریسنگ بھی اس کی طرح کرو، چلو بھی اس کی طرح، لیٹو بھی اس کی طرح، اور اپنی ڈیلنگز بھی اس کی طرح کرو، اسمائل ایز ہی اسمائلز، میٹ پیپل ایز ہی میٹس پیپل، اور اس طرح کی سارا تم نے کرنا ہے، بٹ وہ رول ماڈل انفارچونیٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یو ول سے کہ یار یہ کیسی کریزی ڈیمانڈ ہے بھائی، وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے فالو کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کا واش روم جانا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، ان کا کھانے کے لیے بیٹھنا، ان کا لوگوں سے ملنا، ان کی پبلک ڈیلنگز، اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں؟ دس از رانگ ڈیمانڈ، رائٹ؟ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ حفاظت نہیں اس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں حدیث کی فارم میں یا ایون قرآن کی فارم میں بھی، وہ قرآن بھی تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے نا، اس کو پکڑ لو، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس بک تو آ گئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ کے نبی کے باقی کلمات ہیں وہ نہیں آئے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، مجھے کاپی کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث تو پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ عجیب کانسیپٹس. اسی طرح سے ہی میں آپ کو ویب سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سامنے، ان میں آپ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں کہ صرف حدیث میں ہی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، قرآن میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اسی طرح سے حدیث میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں برسائے محدثین پہ اور مفسرین پہ کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت کی اور حدیث کی حفاظت کی. ورنہ لوگوں نے تو قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی. کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں، یو جسٹ گوگل دیز ویب سائٹس، اور یہ بھی ویب سائٹ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اس میں کتنے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے فیک اسلامک ویب سائٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ قرآن کی ڈفرینٹ آیات کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز اور قرآن کی آیات کو بھی بدلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی قرآن میں بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے اس کو حفاظت فرمائی. اسی طرح سے آپ یہ والی ویب سائٹ دیکھ لیں، اس سے کی مختلف آیات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے اوپر ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک آیت اسکپ کریں اور فرمایا ثم ان علینا بیانہ اینڈ اپون اس از اٹس ایکسپلینیشن. یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور ریفرنس آ گیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ہے اس کی ایکسپلینیشن جو کہ حدیث کی فارم میں ہے. اور ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن حدیث انفارچونیٹلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے.